حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں عنوان ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے یہ الگ نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اعمال عید الاضحیٰ اور اعمال حج در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتے، اور بہت مشکل ہے کہ ان کے تذکرے کے بغیر ان اعمال کی تکمیل کی جائے۔ اگر ہم غور کریں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ نے پورے قرآن کریم میں دو ہستیوں کو اس امت کے لیے نمونہ قرار دیا، ماڈل قرار دیا، ایسا نمونہ کہ جس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاری جائے، ایسا ماڈل جس کو دیکھ کر اپنی لائف کو سیٹ کیا جائے، اور کس طرح ہمیں اپنی لائف کو گزارنا ہے اور اپنی زندگی کی راہ کو لے کے چلنا ہے۔ اس کو اللہ نے کلام پاک میں، جو کہ کتاب ہدایت ہے ساری دنیا کی انسانیت کے لیے، جو کہ اللہ کی طرف سے آخری پیغام ہے اس انسانیت کے لیے، اور یہی ایک ہدایت کی کتاب ہے جس سے ہر ایک دکھی دل کو اس کے دکھ کا علاج اور اس کے مرض کی دوا مل سکتی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کو ماننے والے کے لیے، آخرت کو ماننے والے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے والے کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، بیسٹ ماڈل۔ پوری دنیا میں جتنے ماڈل ہوں گے جس کو دیکھ کے انسان اپنی زندگی کو سنوارتا ہوگا، اپنے چلنے کو، اپنے پھرنے کو، اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے رہنے کو، اپنے دن کو، اپنی رات کو، اپنی صبح کو، اپنی شام کو، اپنے کاروبار کو، اپنے غم کے معاملات کو، اپنے خوشی کے حالات کو، جتنی چیزوں کو انسان کسی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں داخل کر سکتا ہوگا، ان تمام ماڈلز میں دنیا کے جو تمام لوگ ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اب تک اور قیامت تک، اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ان سب سے بہتر ماڈل تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے واسطے بہترین نمونہ قرار دیا، بیسٹ ماڈل قرار دیا۔ لہذا اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمارا نمونہ کون ہے۔ ہماری زندگی میں جس طرح کے معاملات سے ہم گزرتے ہیں، ہر انسان کی زندگی کے حالات جدا ہیں چند چیزوں کے علاوہ۔ چند چیزیں وہ ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں یکساں ہیں اور ایک ہیں، بقیہ بڑی تعداد میں ہر انسان کی زندگی کے حالات مختلف ہیں، کام مختلف ہیں، ضروریات مختلف ہیں، ہر انسان کی زندگی میں معاملات مختلف ہیں، اور وہ الگ الگ اسٹیپس زندگی کے ہوتے ہیں جس کو ہر انسان لے کے چلتا ہے۔ اکیلی ہستی اس پوری کائنات میں صرف ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس میں زندگی گزارنے والے ہر بندے کے لیے، خواہ وہ کسی بھی اسٹیپ پہ اپنی لائف کو گزار رہا ہو، اس کو نمونہ ملے گا، اس کو رہنمائی ملے گی، اس میں اس کی زندگی کے جتنی بھی خواہشات ہیں اور وہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے، اس کا حل اگر کہیں پر مل سکتا ہے تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد تک کے حالات میں رہنمائی ملتی ہو، ایسا دنیا میں نہ کوئی ہستی ہے اور نہ ایسی دنیا میں نہ کوئی کتاب ہے قرآن کریم کے سوا۔ ایک نمونہ اللہ نے، یہی آخری نمونہ بھی،
ان کے بعد اس طرح کوئی بہترین نمونہ، کوئی بیسٹ ماڈل پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نہ آئے گا، نہ آیا ہے۔ یہی آخری نبی ہیں، یہی آخری رسول ہیں، یہی لاسٹ میسنجر آف اللہ ہیں، اور یہی سب سے بہتر نمونہ ہے۔ تو میں تو ساری دنیا کے انسانوں سے اور خصوصاً مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا اور اپنے آپ سے کہوں گا کہ ہماری زندگی کا ہر عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے ہم اونچائیوں کی، پہاڑیوں کی آخری سطح پر کیوں نہ بیٹھے ہوں، ہماری اڑان چاہے آسمان کے قریب ہی کیوں نہ پہنچ چکی ہو، یا پریشانی میں، غربت میں، افلاس میں، فقیری میں، تنگی میں، تنگ دستی میں، ہم زمین کی سطح سے کیوں نہ مل جا رہے ہوں، ہمیں اپنی زندگی پہ ایک بار آنکھ کھول کے اپنے نبی کی طرف جانا چاہیے، نبی کی تعلیمات کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہدایات کی طرف، آپ کی گئی رہنمائی کی طرف رجوع کریں، لوٹیں، واپس آئیں اور تلاش کریں۔ خدا کی قسم رہنمائی بھی ملے گی اور دلی سکون بھی ہمیں نصیب ہوگا، بقیہ دنیا کی کسی رہنمائی میں یہ چیز ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ماڈل، اگر پوری دنیا میں جب سے اب تک اللہ نے اپنے کلام پاک میں کسی کو کہا ہے کہ جس سے تم سبق لے سکتے ہو، جس سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہو، جس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہو، یقین جانے یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ماڈل ہے کیا؟ ماڈل انسان نقل کا نمونہ ہے۔ وہ کسی کو اچھی چال چلتا ہوا دیکھے تو چال اس کی طرح چلنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اگر وہ کپڑے اچھے دیکھے تو کپڑے اس کی طرح پہننے میں اپنے آپ کو معزز محسوس کرے گا۔ ہر کام میں انسان کہیں نہ کہیں کسی کی نقل کر رہا ہوتا ہے، نقل اتار رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم سادہ زبان میں کہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے انسان کی زندگی میں، خواہ ہر بچے کے لیے اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ بولنے کے اسٹائل میں بھی بچہ کسی کی نقل ہی کر رہا ہوتا ہے، قدرتی اسٹائل کے باوجود بھی۔ فرمایا کہ تمہیں نقل ہی تو کرنی ہے نا، کسی کی تو کرنی ہے، ہر کام میں کرنی ہے، لہذا یہ نقل اگر کریں، اپنی زندگی کو نقل کر کے کسی راستے پر لے کر کے جائیں، تو نقل جہاں سے ہو اس میں سب سے بہتر نمونہ نمبر 1 ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جس کو نمونہ قرار دیا ہم سب کے لیے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھا جائے، ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور اس کے بعد دیکھیں ہم کہ وہ تمام مطالعے کی روشنی میں جو امور ہمارے سامنے آئے، جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، جو رہنمائی نکھر کے ہمارے سامنے آئی ہے، ہم اپنی زندگی میں سے ان میں سے کتنی چیزوں کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ کون ہستی ہے ایسی جس کو اللہ نے ہمارے نبی کے علاوہ بھی نمونہ قرار دیا؟ فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک۔ پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 میں فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یقین جانو کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی میں اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں۔ پھر اسی کو اسی سورت میں 28 میں پارے کی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے ذکر کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ان کی زندگی میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور الذین معہ یعنی ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں بہترین نمائندگی ہے، بہترین ماڈل ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو مانتے ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ سے امید رکھتے ہوں، اور آخرت پر ان کو یقین ہو کہ مرنا ہے، جانا ہے اللہ کے یہاں، اور جو کچھ ہم نے اس زندگی میں کیا ہے اس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور سنو
جو نہیں مانے گا جائے گا اپنی منمانی زندگی پہ، پھر جائے گا جاننے کے باوجود کہ ہماری نجات کا راستہ یہ ہے۔ اس کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے ماڈل کون ہے اور کس کو ہم ماڈل بنا کے اپنی زندگی اور لائف کو گزاریں، پھر بھی وہ اس راستے سے ہٹتا ہے اور جاتا ہے اور اپنی من چاہی من مانی زندگی گزارتا ہے۔ سو جائے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، بالکل بے نیاز ہے ہر طرح سے، نہ اسے ہماری آپ کی عبادات کی ضرورت، نہ اسے ہمارے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت، نہ اسے ہمارے اور آپ کے ذکر و اذکار کی ضرورت، نہ اسے ہمارے اور آپ کے رکوع اور تسبیحات کی ضرورت، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر پوری دنیا بھی مل کر اللہ کی نافرمانی کرے اس کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پوری دنیا مل کر اگر اللہ کے سامنے سب سجود ہو جائے اور اس کی تعریفات بیان کرے، اس کا ذکر کرے، سجدوں میں ناک رگڑ کے اللہ کو پکارے، اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک یہی ہے جو اللہ ہے، ایسا ہی ہے جیسے اللہ ہے، نہ اس کی خدائی میں اضافہ ہے نہ کوئی کمی ہوگی، وہ ہمیشہ سے یکساں ہے اور ہمیشہ تک یکساں رہے گا۔ فرمایا بلکہ وہ تو بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت کبھی نہ تھی نہ ہوگی۔ یہ جو اللہ تعالی ہمیں راستے بتا رہا ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، نہ بتاتا ہمیں جنت و جہنم کے راستے، چھوڑ دیتا کہ لوگوں میں نے تمہیں عقل دی، میں نے تمہیں دماغ دیا، میں نے تمہیں سوچنے کے لیے قلب دیا، یہ تمہیں ایک اچھی سوچ والا میں نے انسان بنایا، جانو ساری دنیا میں ڈھونڈو مجھے، اپنے آپ سے پہچانو، نہ بتاتا وہ اپنے نبی کو بھیج کر، نہ نازل کرتا قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت کو۔ کیا کر لیتے ہم؟ وہ حاکم ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ کسی پلان کی ضرورت نہیں، کسی پروگرام کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، کام ہو گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو یہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا، اور دوسرا جو نمونہ اللہ رب العزت نے قرار دیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو قرار دیا۔ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ موقع کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بات ہم شروع کریں تو اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو مختلف انداز میں آزمایا، آزمائشوں پہ آزمائشیں ڈالی گئیں، آزمائشوں پہ آزمائشیں ڈالی گئیں، لیکن کیا تھے وہ؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ساری کی ساری آزمائشوں کو مکمل کیا، ساری آزمائشوں کے راستوں سے گزرتے چلے گئے پورے کے پورے 100 نمبر کے ساتھ۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا ابراہیم تو بے پناہ وفا کرنے والا تھا، وہ میرا خلیل تھا۔ حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے ایسے گھر میں کہ جہاں بتوں کی پوجا ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ بت بنائے بھی جاتے تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کر انہی کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولا، پیدائش کے بعد سے لے کر حضرت ابراہیم نے کبھی بھی ہوش سنبھالنے کے بعد ایسا کام نہیں کیا جو بت کی پوجا میں شامل ہوتا۔ اللہ نے بچپن سے ہی آپ کو اس چیز سے پاک رکھا۔ ایک وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے اور دیکھا کہ یہ چاروں طرف
میرے گھر سے لے کے میری بستی تک اللہ کی نافرمانی، ایک اللہ کا تو ان میں تصور بھی نہ رہا. یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود بناتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو توڑ دیتے ہیں. یہ بات حضرت ابراہیم کے دل میں چبھنے لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شناخت ہوئی پوری بستی میں، وہ بہت ہی شریف، بہت ہی ایماندار، بہت ہی با اخلاق نوجوان کی شکل میں ہوئی. اور لوگوں میں یہ چرچا ہوا کہ ابراہیم جو نوجوان ہیں وہ انتہائی ہوشیار، سمجھدار، بہت ہی عقل مند، ذی شعور نوجوان ہیں. اب ایک وقت آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی، تو آپ نے اب حقیقت کا کام شروع کیا. اور کام کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بات شروع کی. سورہ مریم میں آیت نمبر 41 سے یہ بات شروع ہوتی. اور کیا خوبصورت انداز میں اللہ حضرت ابراہیم کے ذکر کو کر رہا ہے. کیا انداز ہے، ذرا غور کیجئے میرے پیارو. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. آپ ذکر تو کیجئے کتاب میں ابراہیم کو، یعنی اس قصے کو بھی تو بتائیے، پڑھیے، سنائیے، ذکر کیجئے. ابراہیم کا کتاب میں کیا ذکر ہے؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. بے شک میرا ابراہیم بہت سچا تھا، بے پناہ سچا تھا. ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. صادق کہتے ہیں ایسے عام سچے انسان کو، صدیق کہتے ہیں وہ جس کی زندگی سچائی میں ڈوب گئی ہو، یعنی اس کا دوسرا عنوان ہی سچائی ہو گیا ہو، جھوٹ کا تصور اور جھوٹ کا مادہ اس کی زندگی سے خارج ہو گیا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ سچے بھی تھے، وہ نبی بھی تھے. اِذْ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، کیا اے میرے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں پوجتے ہیں ان کو، ما لا يسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا يبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، جو آپ کو کسی بھی چیز سے بچا نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے آپ کو. 3 باتیں کہیں، اس میں 2 باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں. ہر بات پہ میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ایک نوٹ لگاتا ہوا چلوں گا. پہلی بات، حضرت ابراہیم نے جب دعوت دی تو انداز وہ اختیار کیا کہ جو ایک واقعتاً فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کرنا چاہیے. یوں نہیں کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے نہ. پہلے احساس دلایا کہ میں آپ کا بیٹا بول رہا ہوں. یا ابتی، اے میرے ابا جان. پھر جو کر رہے ہیں اس کے نقصانات سے آگاہ کیا. ابا جان، آپ جو کام کر رہے ہیں، جس کی پوجا کی جائے، جس کو خدا مانا جائے، جس کو معبود مانا جائے، وہ تو وہ ہے جو سنتا ہو، وہ ہے جو دیکھ بھی سکتا ہو، وہ ہے جو آپ کو کچھ دے بھی سکتا ہو اور آپ سے لے بھی سکتا ہو. یہ تو خود آپ کے محتاج ہیں جن کو آپ عبادت کر رہے ہیں. یہ آنکھیں آپ کی بنائی ہوئی ہاتھوں سے، اور آپ کہتے ہیں ہمارے معبود ہیں. ان کے کان آپ نے بنائے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں. آپ ہی ان کی صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ آپ کو کچھ دیں، الٹا آپ انہی کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے معبود ہیں. ابا جان ایسا نہ کریے. یا ابتی انی قد جانی من العلم، اے ابا جان میرے پاس اللہ نے ایک علم بھیجا ہے. ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. آپ میری بات مانیے، میں آپ کی رہنمائی بالکل سچے اور سیدھے راستے کی طرف کروں گا. سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے والد سے بات کی جا رہی. پھر فرمایا یا ابا جان،
یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت ہے، آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، ایک ہی کی عبادت ایک ہی کی پرستش ہوگی۔ ابا جان آپ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنے والد سے، آپ دوسروں کی جو عبادت کر رہے ہیں گویا شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے ڈائریکٹلی حضرت ابراہیم نے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت میرے پیارے بابا نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بلا شبہ ابا جان شیطان اللہ کا نافرمان ہے، وہ دشمن خدا ہے، وہ اللہ کی طرف سے راندہ درگاہ ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے پھٹکارا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، وہ اللہ کے دربار سے دھکے لگا کر کے بھگایا ہوا ہے۔ اے ابا جان کس کے چکر میں آپ آ گئے؟ اے پیارے ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، بابا جان آپ اگر نہ مانے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آئے، اللہ کا عذاب اگر آیا اور پکڑ ہو گئی تو ابا جان آپ پھر اللہ کے یہاں شیطان کے دوست نہ کہلانے لگیں، اس لیے میں وقت سے پہلے آپ کو آگاہ کروا۔ نہیں مانی باپ نے بات آئی گئی ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعوت دی ہے، میرے پیاروں اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم اپنے آس پاس دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ کے علاوہ کچھ معبود بنا لیے گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے ہماری زندگیوں میں شرک رچ بس گیا ہو، ایسا تو نہیں ہے ہمارے گھروں میں شرک ہو رہا ہو اور ایک اللہ کی ذات پر ایمان خالص میں کوئی خلل پیدا ہو گیا ہو؟ اگر ہے تو اپنے گھر سے شروعات کریں۔ آج مسئلہ یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کام وہ کریں وہ کریں وہ کریں میں نہ کروں، اور اس پر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی تصور کر رہے ہیں بگڑے ہوئے حالات میں کہ کوئی آئے گا حالات درست کر دے گا، سب اللہ کے ماننے والے ہوں گے اور ہم صحیح ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ نمونہ ہے، اللہ نے کہا ابراہیم نمونہ ہے تمہارے لیے، تمہاری ڈیوٹی ہے، جیسے ابراہیم نے اپنے گھر میں بات کی تھی تم بھی اپنے گھر کا چیک اپ کرو، ایک ایک گھر میں اپنے گھر میں باریکی سے غور کرو کہ اپنے گھر میں کہیں پانی مر تو نہیں رہا ہے۔ یاد رکھیں جس دھرتی پہ شرک ہوگا اللہ کی نافرمانی ہوگی، وہاں اللہ کی مدد کبھی نازل نہیں۔ اللہ ایک طرف کفر ہو اور ایک طرف ایمان ہو، ایمان والوں کی برکت سے اللہ رحمت کو نازل فرمائے گا، لیکن ایمان کے ساتھ شرک ہو اللہ کی رحمت روک دی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے بات کی، اس کو اللہ نے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 51 سے شروع کیا۔ قوم سے بات کرنے کا بھی عجیب و غریب انداز، وہاں باپ بھی موجود ہیں اور قوم بھی موجود ہے، سب کو سامنے رکھ کر کے حضرت ابراہیم نے بات کی اور یوں کہا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اپنے والد سے اور قوم سے، قوم کے جتنے سرکردہ لوگ تھے وہ جمع ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جا کر کہیں اگر ہمیں اچھے لوگوں کی بیٹھک مل جائے ہم انہی سے شروع کر دیتے ہیں، ہاں صاحب آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ غلط کو بھی صحیح کر رہے ہیں، صحیح کو بھی صحیح کر رہے ہیں۔ ہم پڑھے لکھے لوگ جا کر کے اگر دنیا میں ذرا سی قوت والے اور مال والے ہمیں مل جائیں انہی کی بات کرنا شروع۔ اللہ نے اگر ہمیں ایمان دیا ہے تو اس لیے کہ ہم ہر جگہ ایمان کا چرچا کریں۔ اللہ نے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیا ہے تو اس لیے
کہ اگر ہم کہیں اس کلمے کو کمزور ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کا چرچا کریں، جس بات کا ذکر ہوگا وہی بات لوگوں کی زندگی میں داخل ہوگی اور ہمارے دل میں اس کی عظمت ہوگی۔ یہ حضرت ابراہیم نے کیا۔ جیسے ہی قوم کا ایک مجمع ملا اور اب وہاں بابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً کہے ابو جان اور میری قوم کے لوگوں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کون سے تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے ہیں جن پہ تم تکیہ کیے بیٹھے ہو؟ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے اپنے آپ ہی خدا اور معبود بنائے بیٹھے ہو۔ قوم میں سے کچھ بھاری بھرکم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم سنو، ما وجد قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے پرکھوں کو، ہم نے اپنے بڑوں کو، ہم نے اپنے دادے اور سکڑ دادوں کو، جو ہماری اوپر کی پشتیں گزری ہم نے تو یہی کرتے دیکھا اور ہم بھی یہی کریں گے۔ جب کسی کے پاس کوئی ایتھنٹک جواب نہیں ہوتا، کسی کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، کسی کے پاس جب کوئی پروف نہیں ہوتا، کسی کے پاس جب دلائل نہیں ہوتے اور ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے پرکھوں کی روایات، چاہے پوری قوم ذبح ہو جائے، پرکھوں کی روایات تھی۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ جواب سنا وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ایسے اللہ کی نافرمانی میں ایسی دل میں داخل ہو گئے کہ اب ان کو نکالنے کے لیے بہت محنت درکار۔ ہمارے یہاں بھی تو ہیں ایسے لوگ، ہمارے بڑوں سے یہ ہوتا چلا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، قرآن کی آیت سنا دو مانیں گے نہیں، نہ 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 نہ، یہ تو بڑوں سے چلا آیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم سے۔ یہ بات کس کی ہے؟ میرا باپ اگر غلط ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ غلط ہے تو مجھے اس کو غلط ماننا پڑے گا۔ میرا دادا اگر غلط ہے اور وہ غلط تھا، میرا دادا اگر تھا تو، یا میرا باپ غلط ہے، قرآن کہتا ہے کہ تیرے باپ کی یہ غلطی تھی تو میرے لیے میرا قرآن سب سے اول ہونا چاہیے۔ میرے والد یا میرے دادا ہوں جو ہوں، اگر وہ قرآن کے خلاف تھے تو خلاف تھے اور غلط تھے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آنکھیں کھولو، یہ باتیں کون کر رہا تھا؟ آپ کو کیا جواب سکھا دیے گئے ہیں؟ بڑوں کی روایات، ہم نے تو انہیں یہ کرتے ہوئے دیکھا، چھوڑیں گے نہیں۔ ضروری تھا کہ وہ غلط نہ ہو؟ ہمارے بعد آئیں گے، ہو سکتا ہے ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں، ان کے اوپر وہ چیزیں آیا ہوں گی تو کیا وہ ہمارا دامن پکڑیں گے؟ ہم ماڈل نہیں ہیں، ہمارے بڑے ماڈل نہیں ہیں، ماڈل ہے قرآن، ماڈل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماڈل ہے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام، ماڈل ہے ہمارے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ۔ کیا ایمانداری سے آپ بتائیں، ہمارے آپ کے سماج میں، مسلم امت میں بھی کیا ایسے افراد کی کمی ہے جو یہ بات کہتے ہیں؟ بڑوں کا نہیں چھوڑیں گے، باپ دادا جو کرتے آئے، مجبوری ہے، رسموں سے گھرے ہیں ہم، کیا کریں، رواج چلا آ رہا ہے۔ اگر یہ رسول اللہ کی سنتیں ہی ہوتی تو نام رواج کیوں ہوتا؟ نام رسم کیوں ہوتا؟ نام سنت ہوتا۔ پیارے امتیوں، نبی کے ماننے والوں، نبی کے غلاموں، نبی کی سنت کی طرف آؤ، نبی کو ماڈل بنانے کی طرف آؤ، پرانے رواجوں کی طرف نہ آؤ۔ اچھا رواج بہت یاد ہے، دادا ہل چلاتے تھے، خود ٹریکٹر چلا رہے ہو، یہ تو چھوڑ دیا آپ نے، اس میں کبھی نہیں کہا کہ دادا ہمارے ہل چلاتے تھے نہیں چھوڑیں گے۔ دادا سائیکل پہ گھومتے تھے، خود فارچونر پہ گھوم رہے ہو، اس میں نہیں کہا کہ نہیں چھوڑیں گے دادا کا رواج۔ دادا ہفتے میں ایک بار جو کام کرتے ہوں آپ روز کر رہے ہیں اس کو، اس میں دادا یاد نہیں ہے۔ دادا کچے مکانوں میں زندگی گزار کے گئے، وہ دادا یاد نہیں ہے۔ دادا نے ہاتھ کے پنکھے سے گرمی کے مئی جون نکال دیے، وہ دادا یاد نہیں ہے۔ اپنے مطلب کے سارے رواج چھوڑ دیے دادا کے، اور جب دین کا مسئلہ آیا، میرے پیارے نبی کا مسئلہ آیا تو دادا کیا ظلم ہے اپنی زندگی پر۔ جو ہماری مطلب کی چیزیں ہیں وہاں سب کچھ ختم، اور جہاں میرے نبی کی خواہشات ہوں، جہاں میرے نبی کی سنتیں ہوں، جہاں میرے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کی پکار ہو اور آیتیں اور نبی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، وہاں لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑوں کا رواج ہے۔ بھائیو،
جب تک قربانیاں اللہ اور اس کے رسول کے اور صحابہ پر دینے کا رواج عام نہیں ہوگا، ارے دل ٹوٹتا ہے ٹوٹے، تمنائیں ٹوٹتی ہیں ٹوٹے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کی سنت نہ چھوٹے، صحابہ کا طریقہ نہ چھوٹے۔ یہ بات میں نے اس پر کہی کہ حضرت ابراہیم کو بھی ان کی قوم نے یہ جواب دیا تھا، اور مجھے بھی، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کتنے لوگوں نے مجھے، جب میں گیا ہوں اطراف و جوانب میں، چاروں طرف بہت سے لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہوئی، ہم نے قرآن بتایا، کہنے لے نہیں ہمارے بڑوں نے یہ بات بتائی ہے، بڑوں کی مانیں گے، جو ہمارے بڑوں سے جو رواج آیا مولانا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بات مگر تمہاری ٹھیک ہے، مگر رواج نہیں چھوڑیں گے۔ معلوم ہونے کے بعد بھی اگر رواج نہ چھوڑا تو پھر اللہ چھوڑ دے گا آپ کو، یہ سمجھ لیجئے۔ اللہ کے کلام کے علم ہونے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کا علم ہونے کے بعد، آپ نے اگر اپنے رواج کو نہیں چھوڑا تو اللہ چھوڑ دے گا۔ اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے، میرے اوپر فیصلہ، ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں؟ دیکھو یقین کر لو، آج سے 100 سال پہلے جو اسباب تھے وہ زیادہ ہیں، مال زیادہ، علم زیادہ، افراد زیادہ، مگر حالات برے ہیں۔ وجہ اللہ نے اپنی رحمت کو موڑ دیا ہے۔ جب تک ہم واپس نہیں آئیں گے اللہ کی رحمت بھی ہمارے اوپر برسنا شروع نہیں ہوگی۔ وہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے، یہ شاید کلمے کی برکت، نبی کے امتی نام ہونے کی برکت ہے، جو اللہ ابھی تک جس طرح بھی ہمارے ساتھ جو بھی کرم کا معاملہ فرما رہا ہے وہ فرما رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال اب اس درجے کو پہنچ رہے ہیں کہ قربانی والے جذبے کم ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک خوشی بھی ہے، نئی نسل جو آ رہی ہے، جو جوانوں کی نسل ہے، جو ینگسٹ ہیں، ینگ ہیں بالکل، ان میں جذبات آ رہے ہیں قربانی کے۔ نئی نسل جو آ رہی ہے وہ دین کی طرف پرانوں سے زیادہ راغب ہے، مسجدوں میں جوانوں کی تعداد بڑھ گئی، دین کے کام میں جوانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ جوان اب پلٹ رہا ہے اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ہم سب مل کر پلٹیں، ہمیں سب کو مل کر اللہ کی طرف واپس آنا ہوگا، تو انشاءاللہ حالات اعمال کے بدلنے سے بدلیں گے، حالات زبان کے کہنے سے اور امیدوں سے کبھی نہیں بدلیں گے۔ فرمایا آگے، حضرت ابراہیم نے قوم کو جواب دیا جب انہوں نے کہا بھی ہمارے تو بڑوں کے رواج یہی چلے ہیں، بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم، تم اور تمہارے سارے پرکھے اگر یہی کرتے تھے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں، تم کہیں سیدھے راستے پر نہیں۔ فرمایا اے لوگو، اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے میرے ذمہ دار لوگو، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، میرا تمہارا سب کا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہ ہوں اس بات پر، ان گواہوں میں سے کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ قوم نے سنا کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ ایک میلہ لگا، قوم کا ایک میلہ لگتا تھا جو بہت ہی مشہور میلہ ہوتا تھا اور ساری قوم اس میں جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے ایک تدبیر سوچی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا چلیں بھائی چلیں، تو قرآن یہ کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف، اور لوگ ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ کہا بھئی میں تو بیمار ہوں، میں تو جا نہیں سکتا۔ اچھا، اس واقعے سے پہلے میں ایک واقعہ اور بتا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن رات میں بیٹھے، وہ واقعہ بھی بہت اہم واقعہ ہے سبق لینے کا آج کے دور میں، جو چاہے سبق لے سکتا ہے اس سے، اور
اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. فرمایا ایک رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قوم کے بھی بہت سارے لوگ ہیں. بڑا اچھا موقع جانا حضرت ابراہیم نے. دیکھا آسمان کی طرف چاند نکل آیا. چاند. حضرت ابراہیم نے کہا بھائی فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. چونکہ یہ چاند کو بھی خدا مانتے تھے. حضرت ارے چاند اتنا بڑا, بھائی یہ میرا رب. تو تاکہ قوم کی بات سمجھ میں آئے. جب ایک وقت آیا اور چاند بھی چھپ گیا تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ چاند چھپ گیا, لوگ بیٹھے ہیں. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. جب چاند چھپ گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا بھائی چھپنے والا تو ہمارا رب ہو نہیں سکتا, اور ہم ایسوں کو پسند نہیں کرتے جو چھپ جائے نکل کر. ہمارا رب وہ ہے جو ایک سا ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے. پھر سب سے پہلے ستاروں کو کہا, پھر چاند کو کہا, پھر سورج آیا. صبح ہوئی, سورج کو دیکھا تو حضرت ابراہیم نے قوم کے سامنے کہا اچھا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. بھئی یہ تو بہت بڑا ہے سورج, چاند سے بھی بڑا. تم تو جو بڑا ہوتا ہے اسی رب مان لیتے ہو, لہذا یہی ہے اب ہمارا رب. شام ہوئی, چاند سورج بھی چھپ گیا. لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ابراہیم نے ہمارے رب کو رب مان لیا. جب سورج چھپا تو حضرت ابراہیم نے پھر کہا لوگوں جو چھپ جائے نکل کے میں پناہ مانگتا ہوں وہ میرا رب نہیں. اور سنو میں اعلان کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. اب پورا یہ واقعہ تھا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے انہی کی باتوں کو لے کر انہی کے ذہنوں کے قریب جا کر سمجھانے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت آیا, مختصر کر رہا ہوں چونکہ آئندہ ہفتے بہت اہم واقعہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل اور ان کا مکے میں جانا اور پھر قربانی کے لیے لے کے جانا اور پھر عید الاضحیٰ کی چند باتیں وہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ آج کے دن بیان ہوں گی. آج میں ان تمام واقعات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس میں ہمارے لیے نمونہ کیا ہے وہ انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں جستا جستا ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے کچھ لا سکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا چلے آپ نے دیکھا ستاروں کی طرف کا بیمار ہوں اور آپ نے اپنے دل کی بیماری کی غالباً نیت کر لی کہ دل تو بیماری ہے تمہاری حرکتوں سے, کیا تمہارے ساتھ میلے میں جاؤں. اور میلے میں حضرت ابراہیم کو فطرتاً انسیت بھی نہیں تھی, تمام خرافاتیں میلے میں ہوتی. چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ گئے. اب حضرت ابراہیم نے ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی, اور ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے, یہ طریقہ اپنانا مت آپ لوگ. وہاں بھی فساد ہو گیا اور یہاں بھی ہو جاتے ہیں اس طریقے کو اپنانے میں. لیکن حضرت ابراہیم نے کی یہ کوشش. حضرت ابراہیم نے یہ کیا کہ کلہاڑی لی بڑی اور لے کر کے اس جگہ چلے گئے جہاں سارے خداؤں کو انہوں نے ہاتھوں سے بنا کے رکھا ہوا تھا اور جس کو پوجتے تھے. حضرت ابراہیم نے یہ کیا کہ سب سے بڑے کو, قرآن انداز دیکھے, قرآن یہ کہہ رہا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. حضرت ابراہیم نے ان سب میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ کے باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ, تاکہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائیں. انسائٹ یا کسی طرح کی آگ لگانا یا ان کے دلوں کو توڑنا یا ان کے سے کوئی انتقام لینا یا ان کو کوئی بھڑکانا یا ان کو کوئی چوٹ پہنچانا یا ان کی کوئی ٹھیس پہنچانا, کسی طرح کی ان کی اس سلسلے میں کوئی انٹینشن یا کوئی نیت نہیں تھی.
مقصد تھا تو صرف ایک، تاکہ یہ بات کو سمجھیں اور اپنی غلط بات کو سمجھنے کے بعد اس ایک پرماتما، ایک اللہ، ایک خدا، ایک پیدا کرنے والے کی عبادت، تپسیا اور پوجا کی طرف آ جائیں۔ جب وہ لوٹ کے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب کا کیا پانچا ہوا پڑا ہے، اور بڑے والے جو بابا تھے ان کے کاندھے پہ کلہاڑی تھی، بڑی عجیب و غریب آگ لگی۔ آج کے حالات میں آپ تصور کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پوری آبادی کا ماحول کیا بنا ہوگا۔ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور لوگوں نے کہا، آپس میں بات ہوئی، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، بے شک وہ ظالموں میں سب سے بڑا ظالم۔ یہ پوری قوم کہہ رہی ہے۔ ان میں سے چند لوگ کھڑے اور کہنے لگے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان ہے، لوگ اس کا نام ابراہیم لے کر کے یاد کرتے ہیں، کیا ہو نہ کیا ہو اسی نے یہ کام کیا ہوگا، چونکہ وہ ہمارے معبودوں سے الگ بات کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے حق پر نہیں۔ یاد رکھیے، جو صحیح کام کرے گا اس کی مخالفت ہوگی۔ یاد رکھیے، جو صحیح کام کرے گا وہ تذکروں میں ہوگا، اچھے اور برے دونوں۔ یاد رکھیے، جو بھی اللہ کی بات کرے گا اس پر امتحانات آئیں گے۔ یاد رکھیے، جو اللہ کی طرف دعوت دے گا اس پر آزمائشیں آئیں گی۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے اور دل میں بٹھا لیجئے، حق راستے پہ چلنے پہ دنیا میں پریشانیاں ہیں اور آخرت میں آسانیاں ہیں۔ برائیوں کے لیے کوئی کسی کو نہیں ٹوکتا، برے کو تو لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، ارے میاں اس سے کون بات کرے گا، کون منہ لگے گا، جاؤ خامخواہ اپنا ہی منہ خراب کریں گے، اس سے بات کر کے کیا فائدہ بات کرنے سے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج حالات بات کرنے کے نہیں ہیں، ٹائٹ ہیں حالات، ان لوگوں کے لیے ٹائٹ ہیں جو صحیح بات کرتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کریں، جو توحید کی بات کریں، جو قرآن کی بات کریں، جو ایک معبود، ایک اللہ کی بات کریں۔ باقی کسی کے لیے اتنے ٹائٹ نہیں۔ کمی ہماری ہے کہ ہم اپنی باتوں کو سمجھا نہیں پائے، ہم اپنے اللہ کے کلام کو پہنچا نہیں پائے اس انداز میں، اور پہنچاتے کیا ہمیں ہی نہیں پتا۔ اگر ہمارے نوجوانوں سے، خواہ وہ اسکول ٹیچر ہوں، وہ اسٹوڈنٹ ہوں، وہ خالی اگر حافظ بھی ہوں، اگر وہ دیندار بھی ہوں، وہ حاجی بھی ہوں، ایک اگر ہمارا کوئی برادر وطن بھائی آ کر کے ہم سے کہے بھائی قرآن سے اللہ کا تعارف بتا دو، شرک بتا دو، ہمیں توحید بتا دو، ہمیں یقین ہے کہ بتا نہیں پائے، بلکہ کیا کرتا ہے انسان، جھگڑا کرنے لگے گا۔ جب وہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ کو مانوں، کبھی بتاؤ تو، میرے کچھ کوشچنز ہیں اللہ کے بارے میں، میرے کچھ ڈاؤٹس ہیں، وہ کلیئر کریں آپ۔ لڑنے لگے گا لیکن اس کے پاس آنسرز نہیں ہوں گے، اس کے پاس کوئی پروفس نہیں ہوں گے، اس کے پاس کوئی اتھینٹک بات نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا المیہ ہے، جن کے لیے قرآن آیا، جو قرآن کو اپنا آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، ان کا المیہ ہے کہ قرآن سے اللہ کو نہیں بتا سکتے۔ اور ایک خاص طبقہ وہ ہے جس نے قرآن کو خالی اپنا ایک وہ بنا لیا، چھوٹے چھوٹے مسائل میں امت کو الجھانے کے لیے، ہر 6 مہینے پہ نیا شگوفہ وہ ایک خاص طبقہ امت میں چھوڑ دیتا ہے، اور نوجوانوں کے ذہنوں کو برباد کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ان کو الجھانا شروع کر دیا۔ یہ وقت چھوٹے چھوٹے مسائل کے الجھانے کا ہے، یہ وقت ہے کہ قرآن سے اللہ کو سمجھایا جائے، قرآن سے نبی کو سمجھایا جائے، قرآن سے انسان کی اس کی زندگی کے مسائل کو حل کیا جائے۔ بہرحال بات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، کہا بلاؤ بھائی کون ہے، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، سارے لوگوں کے سامنے حاضر کرو، سب کے بیچ کھڑا کر کے بات کرو۔ ایسی آگ تھی قوم میں۔ حضرت ابراہیم آ گئے۔ حضرت ابراہیم سے وقت کے سب سے بڑا آدمی جو اس وقت کا بادشاہ ہے نمرود، یا تو وہ یا اس کا نمائندہ کہتا ہے أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ کم سے کم اس وقت کے بھی بادشاہ کو یہ لحاظ تھا کہ ایک بار
سنی سنائی بات پہ عمل نہیں کیا، گرچہ اپنے آپ کو معبود کہتا تھا۔ ایک بار مدعی سے بات پوچھی تو صحیح۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، جناب والا میں جواب دوں کہ دو؟ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ جناب میں کیا بتاؤں، ان کا جو سب سے بڑا بچا ہوا ہے اور اس کے کاندھے پہ کلاڑی، اسی سے پوچھو کس نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یا جو ٹوٹ پھوٹ جن کی ہوئی ہے ان سے پوچھو انہیں کس نے مارا۔ فرمایا قرآن نے فرجعوا الى انفسکم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ سب کے سر جھک گئے اور اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے ہم کیا ہیں۔ حق بات دل پہ اثر کرتی ہے، ہر دھرمی اسے قبول نہیں کرنے دیتی۔ حضرت ابراہیم نے موقع دیکھا کہ ان کے دل پہ کوئی بات چبھی ہے، یہ بول نہیں سکتے، کیا بتائیں گے؟ فوراً حضرت ابراہیم نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ ارے تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو ایک رب اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہو نہ نقصان پہنچا سکتا ہو۔ پھر حضرت ابراہیم نے ڈانٹ لگائی اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ارے تف ہے تم پر کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان پر بھی تف ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر آگے کہا افلا تعقلون، اگر تمہیں سمجھ ہو تو میری بات سمجھ سکو گی۔ قوم نے اس وقت سر نیچے کر لیا، سر جھکا لیا، لیکن اس کے بعد جو ان میں چند شریر قسم کے لوگ تھے، عام طور پر انسان اپنے پیدا کرنے والے کی قدر کرتا ہے، اور جب اس کو صحیح بات سمجھائی جاتی ہے سمجھ میں آتی ہے۔ ان میں سے جو حضرت ابراہیم کی قوم میں سے چند تھے جو اس میں کٹ گئے تھے بالکل، وہ کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے آگ لگائی، کہا بھائی بدلہ لو بدلہ لو بدلہ لو، اس توہین کا بدلہ لو۔ یہی ہوتا ہے آج بھی، انتقام لو۔ تمہارے معبودوں کے ساتھ آج کیا کیا گیا ہے، اگر اپنے معبودوں سے ذرا بھی تم محبت کرتے ہو تو آؤ کھڑے ہو جاؤ۔ اور پوری بستی نے طے کیا کہ بھئی ایک پورے علاقے کو جو میدان ہے اسے ایکوائر کرو، اور ایکوائر کرنے کے بعد اس کو چاروں طرف سے آگ دہکائی جائے اور اس آگ میں ابراہیم کو ڈال کے راکھ بنا دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ حضرت ابراہیم موجود ہیں، قوم تیاری کر رہی ہے، مہینوں آگ جلی، لکڑی، ایندھن، کوئلہ، جو کچھ اس وقت ہوگا ڈالا گیا، یہاں تک کہ آگ اتنی دہک گئی کہ وہ شعلے آسمان سے بات کرنے لگے۔ بڑی بڑی دور لوگ کھڑے ہو گئے۔ قرآن نے اس کو یوں کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آؤ اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ افسوس ہے لوگ یہ کہتے ہیں معبود کی مدد کرو، ارے معبود تو تمہاری مدد کرے گا، تم معبودوں کی مدد کرنے جا۔ آج بھی تو یہ ہوتا ہے۔ ساری قوم کھڑی ہو گئی، اور یہ دھارمک جذبات، بھاونائیں جب بھڑکتی ہیں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ دھارمک بھاوناؤں میں، مذہبی جذبات میں دیوانہ ہو جاتا ہے، عقل اس کی کام کرنا چھوڑ دیتی، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں یہ بھڑکاؤ چیزیں ہوں۔ ہمیشہ ہوش سے کام لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ جو دیوانے ہوتے ہیں، جنونی ہوتے ہیں، دھارمک بھاوناؤں میں بہہ جاتے ہیں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں بھاوناؤں میں جا کر، وہ ان کے اندر مانوتا نام کی چیز پھر ختم ہوتی ہے، انسانیت مر جاتی ہے۔ وہی انہوں نے کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، دھارمک بھاوناؤں کو آگ لگائی، ان میں پیٹرول ڈالا، لوگوں اٹھو اٹھو اٹھو، اور آگ جلائی، اور آگ جلا کر کے پھر طے کیا کہ اس میں اس کو پھینکا جائے۔ اب اتنی آگ دہکی ہوئی تھی کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو قریب سے جا کے ڈالا بھی نہیں جا سکتا۔
پرانے زمانے میں ہوتی تھی ایک گوفن. گوفن عام طور پہ کھیتوں میں ہمارے بچپن میں لگائی جاتی تھی. وہ یوں کر کے ستلی جو ہوتی ہے نا، ایک رسی ہوتی ہے، اس کا باریک جو ہوتا ہے وہ ستلی کہلاتی ہے. ستلی رسی ٹائپ کی پتلی چیز ہوتی ہے، اس سے وہ بنی جاتی ہے. اس کے پھر 2 ہینڈل ہوتے ہیں، اس کی ایک کٹوری ٹائپ کی چیز ہوگی، اس میں پتھر رکھا جاتا تھا. خاص طور پر مکہ میں اور جو مٹر میں اس طرح کی جو کھیتیاں ہوتی تھی ان میں یہ گوفن استعمال ہوتی تھی غلیل کی جگہ. گوفن میں انہوں نے پتھری رکھی اور اس کو گھمایا، اور گھمانے کے بعد اس میں ایک ہینڈل چھوڑا، وہ دانہ اسپیڈ کے ساتھ نکلا اور کھیت میں گرا. اس کی آواز ہوتی تھی، اس سے جانور جو دانے پھل کو کھانے والے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے. انہوں نے وہ گوفن بنی. کتنا وقت لگا ہوگا گوفن بننے میں؟ ایک آدمی کو بٹھانے کے لیے گوفن بنی گئی اور اس گوفن کو تیار کیا گیا. پھر کتنے لوگوں نے اس میں راؤنڈ بنائے ہوں گے. گوفن کے ذریعے لمبی اونچائی کی طرف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا آگ میں. ایک طرف ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، بیچ میں فوراً حضرت جبریل آ گئے. ابراہیم کیا آگ ہے؟ ہاں آگ ہے. تو کہ میں کچھ مدد کروں؟ کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہ اللہ کے پاس سے. کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہے. تو پھر مجھے کسی کی ضرورت نہیں. جس اللہ کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں بچانے والی ذات وہ ہے. جبریل مجھے تیری مدد نہیں، صرف اس کی رحمت چاہیے. اللہ اکبر. یہ ہے جس نے کہا تھا آج بھی ہو گر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ایمان ابراہیمی آج بھی آئے تو آگ پھر گلستہ ہو سکتی ہے. ادھر ابراہیم آگ کے قریب پہنچ رہے علیہ السلام، ادھر اللہ آگ کی فطرت ہے جلانا. اللہ ڈائریکٹلی آگ کو حکم دیتا ہے. اور یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا اور یوں کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا اے آگ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ ٹھنڈی ہو اور سلامتی کا ذریعہ بن میرے ابراہیم کے لیے. وہ آگ جس کی آنچ بھی ہو تو انسان تڑپ جائے، وہ آگ جس جل جائے پور ہوا تو چھالے سے تڑپے. وہ آگ کس کی حکم پہ چلتی ہے بھائیو؟ اللہ کے حکم پر. ابراہیم آگ میں پہنچے، وہی آگ کے شعلے جس سے انسان جل بھن کے پکوڑی بن جاتا ہے، جل بھن کر کے کوئلہ بن جاتا ہے. اسی آگ کو اللہ نے پھول بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں سے پھول کی طرح کھیلنے لگے. ایک بال کا ٹکڑا بھی ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے آگ نہ جلا سکے. آج بھی ہو گر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یوں اللہ نے کہا ابراہیم تمہارے لیے نمونہ ہے. امتحان سے نہ گھبراؤ، آزمائشوں سے نہ ڈرو، سچ کہو اور اللہ پر یقین رکھو. توحید کی بات کرو سب سے پہلے اپنے اندر، اپنے گھر میں، پھر قوم میں جاؤ اور جا کر کے اچھے اسلوب کے ساتھ بات کریں. اگر امتحانات آئیں گے تو آگ کو ٹھنڈا کرنے والا اللہ آج بھی وہی ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کیا. اللہ نہیں بدلا، ہم بدلے ہیں. اللہ وہی طاقتور اللہ ہے، ہم بدلے ہیں، ایمان بدلا ہے. ایسا تاریخ انسانیت میں بہت کم ہوا کہ جس فطرت پہ اللہ نے جو چیز بنائی اس نے اپنے فطرت کے خلاف کیا. اس میں سے ایک یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. میرے عزیزو، یہ واقعہ کوئی آسان نہیں ہے. قرآن نے بیان کیا اس واسطے کہ اگر بالفرض سپوز کریں آپ ایسا بھی امتحان آ جائے تو گھبرانا مت. انٹینشن اگر اللہ کی طرف ہے، نیت اگر اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اگر ہمارے ارادے صرف اللہ کے لیے ہیں تو گھبراہٹ کس بات کی؟ پھر دنیا ہمارے لیے سر ہوتی چلی جائے گی، اور دنیا تو دنیا پھر وہ بھی جو ہمیں ہی برباد کرنے والی چیز ہو، اگر ہم اس میں جائیں وہ بھی ہمارے لیے گلزار اور ہمارے لیے پھول بن جائے گی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کافی دن تک رہے اور اس کے بعد وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس میں ایک بات اور ہے، اب باپ سے بات ہوتی، نکل کے آگے باپ کہہ رہے ہیں مانو گے نہیں ابراہیم؟ کہ نہیں مانوں گا، بات تو وہی کہوں گا جو ہے، کہ مان جاؤ کہ نہیں ماننے کا، کہ نہیں مانو گے کہ نہ؟ اچھا ٹھیک ہے، اب وہ باپ کو سمجھا رہے ہیں اور باپ بیٹے سے ضد کر رہے ہیں، اس سے بڑا امتحان نہیں ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں باپ نہیں مانتا، باپ کہتا بیٹا نہیں مانتا، باپ کہہ رہا میں نے شریعت کی مخالفت مجبوری میں کی ہے کہ بیٹے ناراض ہو جاتے، بیٹے کہہ رہے ہیں ابا نے زبردستی یہ کام کروا دیا، ابا ناراض ہو جاتے۔ نمونہ ماڈل، دا بیسٹ ماڈل ان یور لائف، اس سے بہتر کوئی ماڈل نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو۔ ہو گئی بات۔ اب باپ آتے دھمکی بھرے لہجے میں، ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر نہیں مانو گے تو سنو، اب آخری وارننگ یہ ہے کہ میں تمہیں پتھر اتنے ماروں گا، مارتے مارتے تمہیں ہلاک کر دوں گا، یہاں تک کہ تمہاری جان نہ نکل جائے۔ ایک باپ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ابا، جب بات یہی ہے ہم چلے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم یا تو باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا، پتھر مار مار کے میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک میں چلا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں میرے ابا، اللہ مجھے یہ راستہ دے گا، میں نے چھوڑا آپ کو بھی، میں نے چھوڑا قوم کو بھی، میں نے چھوڑا گھر کو بھی، اب میں نکلا اور آپ سے اب رخصت لیتا ہوں۔ جب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، میں آپ کو اللہ کو چھوڑ کے قبول نہیں کروں۔ آپ اللہ کے ساتھ اگر میرے ساتھ ہیں تو بہت اچھا، لیکن اللہ سے اگر آپ کو اتنی بیزاری ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے پہ، مرڈر کرنے پہ میرے آمادہ ہیں، تو اب میں چلا۔ پھر یوں کہا قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا واعتزلكم وما تدعون من دون اللہ۔ سلام ابا سلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب بس ایک ہی بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ فرمایا اللہ نے یہ جو ابراہیم نے اپنے باپ کی دعا کے لیے کہا، اس بات کے علاوہ ہر چیز ابراہیم کی ماڈل ہے کہ ایک مشرک کے حق میں اور ایک اللہ کی نافرمانی، اس طرح کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو اس کے حق میں مومن دعا نہیں کر سکتا۔ دعائے مغفرت، دعائے ہدایت کی جا سکتی، کہ اس کے علاوہ ہر بات ابراہیم کی ماڈل۔ اب چل دیے اور ابا سے کہا میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں، معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اب اللہ سے دعا کروں گا، اللہ ہی مجھے راستہ دے گا۔ فرمایا جیسے حضرت ابراہیم گئے، راستے میں ملاقات ہوئی، حضرت حاجرہ ملی، اور حضرت حاجرہ کے وقت میں جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اب ایک دن احساس ہوا کہ بھی بڑھاپا آ گیا، باپ بھی چھوڑے، گھر بھی چھوڑا، خاندان بھی چھوڑا، بستی بھی چھوڑی، پردیس میں ہوں۔ وہ پورا واقعہ ہے راستے کا جو حضرت حاجرہ کے ساتھ ہوا تھا، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں اور آگے چل رہا ہوں۔ میرا وقت پورا ہو چکا، بلکہ زائد ہو چکا، بس 2 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ بوڑھا ہو گیا، یا اللہ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کا سہارے کی شکل میں ایک بچہ چاہتا ہوں، اگر تو عطا کر دے تو تیرا بڑا انعام۔ ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ نے خوشخبری نازل فرما دی اور یوں کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم ابراہیم تمہیں ایک لڑکا دیں گے، اور لڑکا ہی نہیں دیں گے، بڑا سمجھدار، بردبار اور بڑا ذی شعور، بڑا ٹیلنٹ والا، اوور اسمارٹ ہم آپ کو بیٹا دیں گے۔ ادھر یہ خوشخبری ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد
ایک بچہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، اور آگے انشاءاللہ یہیں سے ہم بات شروع کریں گے حضرت اسماعیل کی پیدائش